پیش کیا تھا یہی حوالہ تھا، اور ہم نے دیکھا تھا کہ کس طور سے جو ہے وہ خدا کا کلام جو ہے وہ بیان کرتا ہے اسرائیل کے بارے میں خدا کے ایک بڑے منصوبے کو، جسے کہ توڑ مروڑ کر اور کہانیوں اور غیر الہامی کتب کے ساتھ خراب کیا گیا ہے، ایک لفٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور سیاق و سباق کے تناظر میں اسے نہیں سمجھا گیا کہ جو بچے پیدا ہوئے تھے وہ کوئی دیوتاؤں کے ساتھ عورتوں کے جو ملاپ ہے اس سے پیدا نہیں ہوئے تھے، بلکہ ٹیکسٹ کچھ اور کہہ رہا ہے۔ اور اس لیے میں نے کہا تھا سب سے پہلے لکھا کن کو گیا تھا یہ کلام؟ اسرائیل کو۔ کب لکھا گیا تھا؟ جب یہ مصر سے نکلے تھے۔ کہاں پر جا رہے تھے؟ وعدے کی سرزمین میں۔ اور مصر سے جب نکلے تھے تو ان کے لیے اس میسج میں بیڈ ٹائم سٹوری نہیں تھی، بلکہ کچھ سبق تھا۔ اور اسرائیل کو خدا نے کیا کہا تھا؟ فرعون سے جا کے کہا کہ اسرائیل میرا بیٹا بلکہ میرا پہلوٹا ہے، اور اگر تو میرے بیٹے اور پہلوٹے کو جانے نہیں دے گا تو میں تیرے بیٹے اور پہلوٹے کو کیا کروں گا؟ ماروں گا۔ تو اسرائیل خدا کا بیٹا ہے، اور خدا انہیں اس پیغام کے ذریعے سے، اس سٹوری کے ذریعے سے یہ بتا رہا ہے کہ ماضی میں ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ خدا کے بیٹوں نے جو ہے وہ کیا کیا تھا؟ آدمی کی بیٹیوں کے ساتھ کیا کی تھی؟ شادی کی تھی۔ غیر ہموار جوئے میں جتے تھے، اور راست باز نسل نے ناراستوں میں کیا کی تھی؟ شادیاں کی تھی، اور اس سے کیا ہوا تھا؟ میل ملاپ سے ایسا ماحول پیدا ہو گیا کہ لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ بدی کرنا شروع ہو گئے، اور خدا نے پھر کیا کیا؟ اس نسل کو تمام کیا۔ تو بیٹوں کے لیے اسرائیل جو بیٹا تھا انہیں یہ بتایا گیا کہ اگر تم بھی اس ملک میں جاؤ گے اور وہاں پر غیروں کے ساتھ راہ و رسم بڑھاؤ گے، شادیاں کرو گے اور ان کے رنگ میں رنگ جاؤ گے، تو پھر انجام یہی ہوگا۔ دوسری بات، اسرائیل جو ہے وہ وعدے کی سرزمین میں داخل ہوتے ہوئے ڈر رہے تھے، کیونکہ وہاں پر کون تھے؟ جبار تھے۔ تو خدا نے بتایا جباروں سے تو میں پہلے بھی نمٹ چکا ہوں، سورماؤں سے، تمہیں ان سے ڈرنا نہیں ہے، میں پہلے بھی ان سے لڑ چکا ہوں اور ان کو ختم کر چکا ہوں، تو میں تمہاری جنگ کو لڑوں گا اور تمہارے آگے سورماؤں کو کیا کروں گا؟ ختم کروں گا۔ اسی طور پر ہم نے داؤد کو دیکھا کیسے وہ اس نے ایک بڑے سورما کو خدا کے نام پر اس کی قدرت، اس کے زور میں شکست دی۔ دو باتیں ہم نے دیکھی۔ اس کے بعد منڈے اور ٹیوزڈے کو خدا نے میرے ذہن کو کھولا اور مجھے اپنے کلام کو سمجھنے کی جو ہے وہ توفیق بخشی کہ میں مزید خدا کے کلام کو سمجھ سکوں۔ اس حوالے میں خدا کا کیا پیغام تھا اسرائیل کے لیے، جو خدا نے اپنے پاک کلام کے وسیلے سے پاک روح کی ہدایت میں سکھایا، وہی کچھ میں مزید آپ میں بانٹنے والا ہوں۔ تو اسرائیل کے لیے یہ سبق ہم نے دیکھا کہ بیٹوں نے غیروں میں شادیاں نہیں کرنی ہیں، بلکہ اپنوں میں شادیاں کرنی ہیں تاکہ راست باز نسل پیدا ہو۔ اور اگر تم جو ہے وہ ان کے رنگ میں رنگ جاؤ گے اور شادیاں ان سے کرو گے، اور اس کا انجام کیا ہوگا؟ ہم نے دیکھا ہے سلیمان کا دل خدا سے ہٹ گیا تھا، وہ بت پرستی کرنا شروع ہو گیا جب غیروں نے شادیاں کی، اور جو شمالی سلطنت تھی اس کا حال بہت برا ہوا جب اہیب جو ہے وہ غیر قوموں میں سے ایک ملکہ کو، ایک عورت کو جو ہے وہ بیاہ لایا، تو تب ان کا اسٹیٹ ریلیجن جو تھا وہ باالزم ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ باالزم ہو گیا۔ اب یہاں پر جو ہے وہ اہم چیز یہ ہے کہ خدا نے ان کے لیے کیا سبق رکھا تھا کہ اگر تم پہلی جنریشن کی طرح ہو جاؤ گے تو تمہارا حال بھی اسی جنریشن کی طرح ہوگا،
اور میں تمہیں زمین سے مٹا ڈالوں گا. لیکن خدا کا وعدہ ہے کہ زمین کو مٹانے کے لیے اب ایسا طوفان ہرگز نہیں آئے گا. خدا کا عہد ہے. تو اسرائیل کو جو زمین سے ہٹایا جانا تھا یہ ارتھ نہیں تھی بلکہ لینڈ تھی. وہ سرزمین جو خدا نے ان کو بخشنی تھی، وہ سرزمین جو خدا نے دینے کا وعدہ جس کا ابراہیم کے ساتھ کیا تھا کہ خدا انہیں کیا کر دے گا، اس زمین سے ویسے ہی مٹا دے گا جیسے پہلے کی سرزمین سے خدا نے گناہگار انسانوں کو جو خدا کے خلاف ہو گئے تھے زمین پر سے کیا کر دیا تھا، مٹا دیا تھا. اور آدم کی سٹوری میں بھی ان کے لیے یہی سبق تھا. آدم کی سٹوری میں یہی تھا کہ جیسے عدن میں نے آدم کو رکھا اور وہ جب خدا کے عہد سے ہٹ گیا، اس نے خدا کے عہد کو توڑا تو خدا نے اسے عدن سے کیا کر دیا تھا، بے دخل کر دیا تھا. تو اسرائیل دوسرا آدم اگر اسی طرح کے گناہ کرے گا تو وہ دوسرے عدن سے ہی اسرائیل سے کیا کر دیا جائے گا، بے دخل کر دیا جائے گا، نکال دیا جائے گا اس زمین سے جو اس کے لیے کیا کی گئی ہے، تیار کی گئی ہے. کیا کی گئی ہے؟ تیار کی گئی ہے. تو یہ سبق تھا کہ اگر تم آدم کی طرح کرو گے یا بیٹوں کی طرح کرو گے تو میں کیا کر دوں گا، آدم کی طرح بیٹوں کی طرح تمہیں زمین سے کیا کر دوں گا، بے دخل کر دوں گا. کیا کر دوں گا؟ بے دخل کر دوں گا. اسرائیل نے یہی کچھ کیا. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں 722 قبل از مسیح میں شمالی سلطنت کا خاتمہ ہوتا ہے. وہ اسیر ہو کر اسور میں چلے جاتے ہیں اور اسوری سلطنت میں وہ پھیل جاتے ہیں. 586 قبل از مسیح میں دوسری سلطنت جو ہے جنوبی سلطنت یہودا کی سلطنت، اس سے بھی کیا کر دیا جاتا ہے، زمین سے کیا کر دیا جاتا ہے، بے دخل کر دیا جاتا ہے. کیا کر دیا جاتا ہے؟ بے دخل کر دیا جاتا ہے. لیکن اس حوالے میں خدا کا ایک بہت بڑا نجات بخش منصوبہ ہے جو نجات کا منصوبہ، بحالی کا منصوبہ ہے. اور وہ منصوبہ یہ ہے کہ زمین پر بہت زیادہ بیٹوں نے جب بدیاں کی اور اس کے بعد ناراضگی بہت بڑھ گئی تو خدا نے چند جانوں کو بچا لیا تھا. تو اس میں اسرائیل کے لیے یہ سبق تھا کہ اگرچہ تمہارا شمار سمندر کی ریت کے برابر ہو تو بھی تم میں سے ایک بقیہ ہی واپس آئے گا. کہاں پر؟ زمین پر. تو یہ خدا کا بحالی کا منصوبہ ہے. اس میں ایک بہت بڑا بید پنہا ہے، ایک بڑی تھیالوجی ہے اس پہ کہ خدا اسرائیل کو نہ فقط یہ بتا رہا ہے کہ وہ انہیں سزا دے گا کیونکہ وہ انصاف کا خدا ہے. اگر اس کا عہد توڑا جائے گا تو آدم کی طرح وہ بھی زمین سے، عدن سے جو ہے جہاں پر دودھ اور شہد بہتا ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، ہر چیز کثرت سے ہوگی، وہاں سے کیا ہوں گے، بے دخل ہوں گے. اور پہلے بیٹوں کی طرح اگر وہ ایسے ہی کام کریں گے تو زمین سے کیا ہو جائیں گے، خارج کر دیے جائیں گے. لیکن اہم کیا چیز ہے؟ بقیہ. نوح خدا کی نظر میں راست باز ٹھہرا کیونکہ خدا نے اسے اپنے فضل سے راست باز ٹھہرایا. کس سے ٹھہرایا تھا؟ فضل سے راست باز ٹھہرایا تھا. ایسے ہی ہم بھی جو ہیں وہ خدا کے فضل سے مفت راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں. کیا ٹھہرائے جاتے ہیں؟ مفت راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں. تو اسرائیل کے لیے یہ پیغام ہے کہ انہیں زمین سے کیا ہوگا، بے دخل کیا جائے گا. وہ خلاف ہوں گے. کیا ہوں گے؟ وہ خلاف ہوں گے. لیکن خدا ایک بقیہ جو ہے وہ اپنے لیے کیا کرے گا، رکھ چھوڑے گا. نوح اور اس کا خاندان راست بازوں کا بقیہ ہے جسے خدا نے اپنے لیے بچا کے رکھا ہے. خدا نے اپنے آپ کو کسی بھی زمانے میں بے گواہ نہیں چھوڑا، بے گواہ نہیں چھوڑا. چنانچہ خدا جو ہے وہ نوح کو جو ہے وہ بچاتا ہے، اس کے گھرانے کو بچاتا ہے. لیکن اس میں ایک اور نجات اور بحالی کا بڑا منصوبہ ہے جو مستقبل کے لیے ہے خدا کا. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں
کہ خدا نے کہا 7 دن کے اندر جو ہے وہ طوفان آنے والا ہے اور میں 40 دن تک زمین پر کیا کروں گا؟ پانی کو برساؤں گا، زمین کو پانی میں ڈبو دوں گا، جیسے زمین پیدا ہوئی تھی اسی حالت میں وہ کیا ہو جائے گی؟ واپس چلی جائے گی، ویرانی میں، سنسانی میں، گہراؤ کے اوپر اندھیرا ہوگا۔ سورج کو بادل نے 40 روز تک کیا کیا ہوگا؟ کور کیا ہوگا۔ کیا کیا ہوگا؟ تو کیا کہ 7 جانور پاک ہوں اور 2 جوڑے ناپاک۔ لیکن اہم چیز یہ ہے کہ اس میں فیوچر کے لیے خدا کا مستقبل تھا کہ اسرائیل جو تھا وہ پاک تھا، الگ کیا گیا۔ کیا کیا گیا تھا؟ الگ کیا گیا تھا۔ تو اب مستقبل میں جب خدا جو ہے وہ بحال کرے گا اسرائیل کو، تو ان کے ساتھ ناپاک یعنی غیر قوموں کو بھی ان کے ساتھ اپنی نجات بخش منصوبے میں کیا کر لے گا؟ شامل کر لے گا۔ تو ان جانوروں میں جو ناپاک ہے، پطرس کو ایک بڑی چادر آسمان سے لٹکتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اس پر طرح طرح کے جو ہے وہ جانور جو ہیں اور کیڑے مکوڑے لٹک رہے ہوتے ہیں جو کہ شرعی طور پر ناپاک ہوتے ہیں۔ اسے کہا جاتا ہے اٹھ پطرس ذبح کر اور کھا۔ اسے گھن آتی ہے، اس نے کبھی بچپن سے ان چیزوں کو ہاتھ نہیں لگایا ہے۔ خدا کہتا ہے جنہیں خدا نے پاک ٹھہرایا ہے انہیں تو ناپاک یا حرام نہ کہہ۔ اور وہ کون تھے؟ غیر قوم۔ اس میں خدا کی نجات کے مستقبل کے منصوبے کا بھید پنہا ہے۔ کیسے خدا جب آخری عدالت میں جو ہے وہ اپنے لوگوں کو بچائے گا تو ان کے ساتھ غیر قوموں کو بھی کیا کرے گا؟ شامل کرے گا۔ تو ان پاک جانوروں کے ساتھ ناپاک جانوروں کا مل جانا اور ایک ہی جگہ پہ رہنا، یہ بات جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے کہ مستقبل میں غیر قومیں بھی اسرائیل کے ساتھ ایک ہو جائے گی۔ بس اب تم پردیسی اور مسافر نہیں رہے، ایلینز نہیں رہے، بلکہ مقدسوں کے ہم وطن اور خدا کے گھرانے کے ہو گئے ہو۔ ایک ہی جگہ پہ ان کو کیا کر دیا گیا ہے؟ جتنے نجات پاتے تھے وہ ہر روز کلیسیا میں کیا ہوتے تھے؟ شامل ہوتے جاتے۔ کیا ہوتے جاتے تھے؟ شامل ہو جاتے تھے۔ دوسری بڑی بات جو ہے وہ اس میں یہ ہمیں ملتی ہے کہ جاندار تو ہزاروں اور لاکھوں تھے، لیکن چند جاندار ہی کشتی میں پہنچتے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ وہ کشتی میں خود داخل ہوتے ہیں۔ اہم بات کیا ہے؟ وہ کشتی میں خود داخل ہوتے ہیں۔ یعنی ہزاروں میں لاکھوں میں سے وہی آئے جن کو خدا نے چنا تھا۔ تم نے مجھے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چن لیا ہے۔ تو اس میں مستقبل میں ہمیں الہی چناؤ نظر آ رہا تھا کہ کیسے نجات بخش منصوبے میں خدا جو ہے وہ خود لوگوں کو چن لے گا اور اپنے برگزیدوں کو کیا کرے گا؟ بچا لے گا، جنہیں وہ اپنے فضل سے کیا رکھے گا؟ محفوظ رکھے گا۔ تو یہ جاندار خود چل کر، کیسے؟ خود چل کر کشتی میں آئے تھے۔ ہزاروں تھے، لاکھوں تھے، لیکن بلائے ہوئے تو بہت ہیں لیکن برگزیدہ تھوڑے ہیں۔ بلائے ہوئے تو بہت ہیں لیکن برگزیدہ تھوڑے ہیں، اور برگزیدہ جو ہے وہ راست واسطے آئے گئے ہیں، اور کہا گیا ہے خدا کے برگزیدوں پر کون نالش کرے گا؟ خدا وہ ہے جو انہیں راست واسطے لاتا ہے۔ نوح اور اس کے دھیان میں، نوح اور اس کے فضل۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں پرانے عہد نامے میں فضل موجود نہیں تھا۔ فضل موجود نہیں تھا تو پھر قربانیوں کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ پرانے عہد نامے میں بھی فضل ہمیں نظر آتا ہے۔ ابراہیم بھی خدا کے فضل کی سے راست باز ہے، کیونکہ وہ ایمان لایا تھا، یہ اس کے لیے راست بازی شمار ہوا، راست بازی شمار ہوا تھا، گنا گیا تھا۔ فضل صرف نئے عہد نامے کی پروڈکٹ نہیں ہے،
اس کا جو عکس ہے وہ ہمیں پرانے عہد نامے میں بھی ملتا ہے، پرانے عہد نامے میں بھی ملتا ہے۔ تو طوفان کے آنے سے پیش کر، خدا کی عدالت سے پیش کر، خدا اپنے لوگوں کو کیا کرتا ہے؟ بچاتا ہے۔ اور لکھا ہے اس پانی کا مشابہ یعنی بپتسمہ بھی اب یسوع مسیح کے اٹھنے کے سبب سے تمہیں کیا کرتا ہے؟ بچاتا ہے۔ دوسروں کے لیے تو پانی عدالت کے لیے تھا، ڈبونے کے لیے تھا، مارنے کے لیے تھا، ہلاک کرنے کے لیے تھا۔ ایمانداروں اور خدا کے برگزیدوں کے لیے خدا پانی نے کیا کیا تھا؟ ان کی کشتی کو ہتھیلیوں پر اٹھا رکھا تھا، ہتھیلیوں پر اٹھا رکھا تھا۔ دوسروں کو وہ پانی مار رہا تھا، ان کو یہ پانی کیا دے رہا تھا؟ زندگی دے رہا تھا۔ کیا دے رہا تھا؟ زندگی دے رہا تھا۔ جو ایمان نہ لائے گا وہ مجھے ٹھہرایا جائے گا، جو ایمان لائے گا وہ نجات پائے گا۔ وہ کیا پائے گا؟ نجات پائے گا۔ اس وقت میں کے بارے میں پترس لکھتا ہے کہ ایک ایسا وقت تھا جب یسوع مسیح کا روح جو تھا وہ نو میں ہو کر اس وقت کے لوگوں میں کیا کر رہا تھا؟ منادی کر رہا تھا۔ کیا کر رہا تھا؟ منادی کر رہا تھا، لیکن وہ اس کی منادی پر کان نہیں دھر رہے تھے۔ اب بھی آخری عدالت سے پہلے کیا ہے؟ منادی کا وقت ہے، اور اس زمانے میں، آخری زمانے میں، عدالت سے پہلے خدا نے بیٹے کی مارفت کلام کی۔ کس کی مارفت؟ جو ابراہیم سے بہتر ہے، جو ہابل کے خون سے بہتر باتیں کرتا ہے، جو موسیٰ سے بڑھ کر ہے، جو داؤد سے بھی کیا ہے؟ بڑھ کر ہے، جو سلیمان سے بھی بڑھ کر ہے، جو سلیمان سے بھی بڑھ کر ہے۔ نہ فقط وہ منادی خود اس نے کی، اب وہ اپنے روح میں اپنی کلیسیا کے ذریعے سے منادی کر رہا ہے، تم زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے، اور میں دنیا کے آخر تک ہر روز تمہارے ساتھ ہوں۔ اور وہ اپنے کلام کو نشانوں اور عجیب کاموں کے ساتھ کنفرم بھی کرتا چلا جاتا ہے اپنے روح کے وسیلے سے۔ اس کے وسیلے سے؟ اپنے منہ کے وسیلے سے۔ پھر کیا ہوگا؟ عدالت آ جائے گی، کلیسیا کو کوئی مسئلہ نہیں آئے گا۔ کلیسیا کو پہلے بھی خدا نے بچایا، اب بھی خدا بچائے گا۔ زمین کی جب عدالت کرے گا تو آپ نے زمین کے رہنے والوں کے لیے تو ہوں گی، لیکن جو دنیا میں سے بلائے گئے ہیں اور اس دنیا کے نہیں، ان پر ان آفتوں کا اختیار نہیں ہے۔ جیسے مصر پر آنے والی آفتیں جو تھی وہ مصریوں کے لیے تھی، لیکن خدا نے اپنوں میں کیا کیا؟ امتیاز کیا۔ کیا کیا؟ امتیاز کیا خدا۔ اب پھر وہی سچویشن ہے، وہی کیوس ہے۔ تحلیق سے پہلے کیوس تھا، اس کے بعد تحلیق میں خدا نے جو ہے وہ ابتری میں سے امن کو پیدا کیا، روشنی کو پیدا کیا، تحلیق کی۔ نوح کے وقت میں پھر سے ایک کیوٹک سچویشن پیدا ہوئی، خدا نے پھر سے زمین کو پہلے کی حالت میں پہنچا دیا، اور پھر سے جب نوح کو زمین ملی تو وہ نیا آسمان اور نئی زمین، اور نیا آسمان اور اب کے مستقبل میں جو ہے وہ بیٹا پھر سے عدالت کرنے کے لیے آنے والا ہے، اور اس عدالت اب جو مسیح یسوع میں ہے ان پر سزا کا حکم نہیں ہے۔ وہ ہم جو ہے اس سے بچ جائیں گے، لیکن اس کے بعد نوح کی طرح ہمیں کیا ملے گی؟ ایک نیا آسمان اور ایک نئی زمین، ایک نیا آسمان اور ایک نئی زمین، جس پر کیا بچتی ہے؟ راست بازی بچتی ہے۔ جو عدل کا ریورسل ہوگا، ہمیں پھر سے عدل ملے گا، ہمیں پھر سے کیا ملے گا؟ عدل ملے گا، جہاں پر خدا کے بیٹے اس کے ساتھ رہیں گے اور اس کا منہ دیکھیں گے، اس کی قربت میں رہیں گے، اس کی حضوری میں رہیں گے۔ عزیزوں، اس حوالے میں تو خدا کا بڑا نجات والا منصوبہ ہے، جسے نے کہانیوں کو پڑھ کر اور گھڑ کر کلیسیا کو کیا کر دیا ہے؟
گمراہ کر دیا ہے اور ہمیں خدا کی سچائی اور اس کے نجات والے منصوبے کو سمجھنے سے قاصر رکھا ہے۔ کہانیاں سنا کے کہ یہاں پر فرشتوں نے شادیاں کر لی عورتوں کے ساتھ اور بڑے کوئی عجیب سے بچے پیدا ہو گئے۔ نہیں، اسرائیل بیٹا تھا۔ کون بیٹا تھا؟ اسرائیل بیٹا تھا، میرا بیٹا، میرا پیروک تھا۔ میں نے ان لوگوں کو اپنے لیے پیدا کیا تاکہ میری حمد کرے۔ میں نے ان لوگوں کو، اسرائیل کو، اپنے جلال کے لیے پیدا کیا۔ میسج کیا تھا؟ تم بھی ایسی زمین سے مٹا دیے، لیکن بحالی میں خدا یہ سرائے کی ماں پر کہتا ہے میں نے زمین کو اب سے پیدا نہیں کیا، میں نے اسے آبادی کے لیے، رہنے کے لیے جو ہے وہ تیار کیا ہے، راستہ کیا ہے، پیدا کیا ہے۔ میرے عزیزوں، لوگوں کے ناموں کے ساتھ بڑے بڑے ٹائٹلز کو مت دیکھیں۔ دیکھیں کہ کلام کے مطابق بول رہے ہیں کہ نہیں، اگر وہ اس کلام کے مطابق نہ بولیں تو ان کے لیے صبح نہیں ہوگی۔ بڑے ٹائٹلز کے بارے میں پالوس نے پہلے سے ہمیں جو ہے وہ انتباہ کر دیا ہے کہ اگر ہم یا آسمان کا کوئی فرشتہ بھی اس کے سوا کوئی اور خوشخبری سنائے تو کیا ہو؟ ملام ہو۔ ہمیں بڑے ٹائٹلز کو نہیں دیکھنا، بلکہ کس کو دیکھنا ہے؟ خدا کے کلام کو۔ آپ دیکھیں کتنا خوبصورت اور دلچسپ منصوبہ ہے خدا کے کلام میں بنی ہوئی انسان کے لیے۔ خدا اپنے بچوں کو چھوڑتا نہیں ہے، بلکہ کیا کرتا ہے؟ فرزند جان کر ان کی تربیت کرتا ہے اور انہیں پھر سے کیا کرتا ہے؟ ریسٹور کرتا ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ خدا جو ہے وہ اپنے لوگوں کو بحال کرتا ہے، اور اب جو مسیح یسوع میں ہے وہ نئی مخلوق ہیں۔ پرانی چیزیں جاتی رہی، دیکھو وہ نہیں ہو گئی۔ ہم ایک ایسے شہر پہ جا رہے ہیں جو صداقت کا شہر ہے، جسے نیا یروشلم کہا گیا ہے، جہاں پر کیا بستی ہے؟ راسواسی بستی ہے۔ کہانیوں کو پڑھ کر اور گھڑ کر کلیسیا کو کیا کر دیا ہے؟ گمراہ کر دیا ہے، اور ہمیں خدا کی سچائی اور اس کے نجات والے منصوبے کو سمجھنے سے قاصر رکھا ہے۔ کہانیاں سنا کے کہ یہاں پر فرشتوں نے شادیاں کر لی عورتوں کے ساتھ اور بڑے کوئی عجیب سے بچے پیدا ہو گئے۔ نہیں، اسرائیل بیٹا تھا۔ کون بیٹا تھا؟ اسرائیل بیٹا تھا، میرا بیٹا، میرا پیروک تھا۔ میں نے ان لوگوں کو اپنے لیے پیدا کیا تاکہ میری حمد کرے۔ میں نے ان لوگوں کو، اسرائیل کو، اپنے جلال کے لیے پیدا کیا۔ میسج کیا تھا؟ تم بھی ایسی زمین سے مٹا دیے، لیکن بحالی میں خدا یہ سرائے کی ماں پر کہتا ہے میں نے زمین کو اب سے پیدا نہیں کیا، میں نے اسے آبادی کے لیے، رہنے کے لیے جو ہے وہ تیار کیا ہے، راستہ کیا ہے، پیدا کیا ہے۔ میرے عزیزوں، لوگوں کے ناموں کے ساتھ بڑے بڑے ٹائٹلز کو مت دیکھیں۔ دیکھیں کہ کلام کے مطابق بول رہے ہیں کہ نہیں، اگر وہ اس کلام کے مطابق نہ بولیں تو ان کے لیے صبح نہیں ہوگی۔ بڑے ٹائٹلز کے بارے میں پالوس نے پہلے سے ہمیں جو ہے وہ انتباہ کر دیا ہے کہ اگر ہم یا آسمان کا کوئی فرشتہ بھی اس کے سوا کوئی اور خوشخبری سنائے تو کیا ہو؟ ملام ہو۔ ہمیں بڑے ٹائٹلز کو نہیں دیکھنا، بلکہ کس کو دیکھنا ہے؟ خدا کے کلام کو۔ آپ دیکھیں کتنا خوبصورت اور دلچسپ منصوبہ ہے خدا کے کلام میں بنی ہوئی انسان کے لیے۔ خدا اپنے بچوں کو چھوڑتا نہیں ہے، بلکہ کیا کرتا ہے؟ فرزند جان کر ان کی تربیت کرتا ہے اور انہیں پھر سے کیا کرتا ہے؟ ریسٹور کرتا ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ خدا جو ہے وہ اپنے لوگوں کو بحال کرتا ہے، اور اب جو مسیح یسوع میں ہے وہ نئی مخلوق ہیں۔ پرانی چیزیں جاتی رہی، دیکھو وہ نہیں ہو گئی۔ ہم ایک ایسے شہر پہ جا رہے ہیں جو صداقت کا شہر ہے، جسے نیا یروشلم کہا گیا ہے، جہاں پر کیا بستی ہے؟ راسواسی بستی۔